الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى جمال حسن قرآن نور جہاں ہر مسلمان ہے، قمر ہے چاند اوروں کا اور ہمارا چاند قرآن ہے، مثال اس کی نہیں ملتی زمانہ ڈھونڈ کر دیکھا، یہ کیوں نہ ہو ایسا یہ کلام پاک رحمان ہے۔ حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے اور درود و سلام کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ قرآن کے لسانی معجزات کے حوالے سے سورۃ الضحیٰ کی بات کریں گے۔ یہ وہ سورت ہے جو کائنات کے دکھی غم زدہ پریشان لوگوں کے لیے امید کی ایک کرن ہے، اور جن کی زندگیوں کے اندر اندھیرے چھا چکے ہیں ان کو روشنی کی ایک کرن دکھلاتی ہے یہ سورت۔ تفسیر ابن کثیر میں صحیح مسلم، ترمذی اور دیگر احادیث کی کتاب کے حوالہ جات سے مختلف روایات اس سورہ کے شان نزول کے اندر بیان کی جاتی ہیں۔ یہ بات اس وقت کی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کا آنا چند عرصے کے لیے موقوف ہوا تو کفار نے آپ علیہ السلام کو طعنے دیے کہ آپ کو تو آپ کے رب نے چھوڑ دیا ہے، اور ایک عورت کے متعلق آتا ہے کہ اس نے آپ علیہ السلام کو یہ کہا کہ معاذ اللہ آپ کو تو آپ کے شیطان نے چھوڑ دیا ہے۔ وحی کا سلسلہ جب دوبارہ شروع ہوا، بحال ہوا، تو اس وقت جو آیات میرے پیغمبر کے سینہ پاک پہ اتری وہ سورۃ الضحیٰ کی یہ آیات تھیں۔ اس میں جو پہلی دو قسمیں رب العالمین نے کھائی ہیں، ان قسموں کے اندر اتنا پیار، اتنی محبت چھپی ہے اور ان کے اندر اتنی امید چھپی ہے کہ کائنات کے ہر انسان، جس انسان نے بھی دکھوں کے اندر اپنی زندگی کو گزارا ہے، اس کو یہ سورت اور سورت کی یہ جو قسمیں ہیں یہ روشنی کی ایک راہ دکھلاتی ہیں، امید کی ایک راہ اس کے سامنے واضح کرتی ہیں۔ رب العالمین نے فرمایا والضحیٰ، مجھے قسم ہے چاشت کے وقت کی، واللیل اذا سجا، اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے۔ تو رب العالمین نے دو وقت کی جو قسمیں کھائی ہیں، ایک چاشت کا وقت ہے اور دوسرا رات کا وقت ہے۔ یہ دو وقت ایسے ہوتے ہیں کہ جب انسان اپنی ذات کے حوالے سے بہت زیادہ سوچتا ہے، اپنی ذات کے متعلق اس کی سوچیں بڑے عروج پر ہوتی ہیں، چاشت کے وقت وہ اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے تو دل ہی دل کے اندر ارمانوں کی اور خیالوں کی ایک دنیا بسائے ہوئے ہوتا ہے کہ میں نے آج اتنا کمانا ہے، گھر کے اندر یہ لے کے جانا ہے، بچوں کا یہ چیز گھر کے اندر موجود نہیں ہے، مختلف قسم کی سوچیں اس کے ذہن کے اندر گھوم رہی ہوتی ہیں۔ اور جب رات کا وقت ہوتا ہے، دن کا تھکا ہارا بستر کے اوپر آتا ہے، تب بھی دن کے وقت اس نے جو بھی معاملات کیے ان معاملات کا نتیجہ نکالنے کی کوشش کرتا رہتا ہے اور رات کو کروٹیں بدلتا رہتا ہے۔ اب یہ دو قسمیں ہیں، آپ ان دونوں قسموں کو آگے پیچھے کر کے دیکھ لیں۔ پہلے چاشت کے وقت کی قسم ہے اور دوسری رات کے وقت کی قسم ہے۔ اب جس انسان نے رات دکھوں کے اندر گزاری، کسی بیماری کی وجہ سے، کسی دکھ کی وجہ سے اسے رات کو نیند نہ آئی اور وہ رات کو سو نہ سکا، بستر کے اوپر کروٹیں بدلتا رہا، تو عموماً ایسا ہوتا ہے کہ دکھ کی رات انسان کو بڑی لمبی معلوم ہوتی ہے، حالانکہ وہ لمبی نہیں ہوتی تو وہی رات ہے جو عموماً اس کا وقت ہوتا ہے، دورانیہ وہی ہوتا ہے رات کا، لیکن انسان کو اپنے دکھ کی وجہ سے، درد کی وجہ سے وہ رات بڑی لمبی معلوم ہوتی ہے۔ لیکن چاہے اس کو وہ رات کتنی لمبی معلوم کیوں نہ ہو، ایسا تو نہیں ہوتا کہ کسی کے دکھوں کی وجہ سے صبح کا سویرا ہی نہ ہو اور وہ رات ہی رات رہے، ایسا ہرگز نہیں ہوتا، بلکہ سویرا بھی لازمی طور پہ ہوتا ہے اور روشنیاں بھی دنیا کے اندر پھیلتی ہیں۔ تو جو انسان رات دکھوں کے اندر گزار دیتا ہے اس کو یہ صورت یہ امید دلاتی ہے کہ بندے، اگر تیری زندگی کے اندر دکھوں کی رات چاہے کتنی لمبی کیوں نہ ہو،
تیری زندگی کے اندر خوشیوں کا سویرا لازمی طور پر آئے گا، خوشیاں تو ضرور دیکھے گا۔ اس لیے امید رکھ کہ تیرے لیے جس طرح چاشت کا وقت آ کے دنیا کو روشن کرتا ہے، خوشیاں تیری زندگی میں آ کر تیرے سارے دکھ اور غم بھلا دیں گی۔ اور دوسری جو چاشت کے وقت کی قسم ہے اس کو پہلے ہی رکھیں، تو جس انسان نے دن بڑی مشقت کے اندر گزارا، دنیا کماتے ہوئے اس نے اپنا خون پسینہ ایک کیا، بڑی مشقت کے ساتھ وہ کچھ چند پیسے کما کے گھر کے اندر لایا، تو رات کو جب وہ بستر کے اوپر سوتا ہے تو جب نیند اس کے اوپر آتی ہے، واللیل اذا سجا، رات کے اندھیرے کے اندر اللہ نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ وہ دنیا کی ہر چیز کے اوپر چھا جاتا ہے، حتیٰ کہ انسان کے دل و دماغ کے اوپر بھی اندھیرا چھاتا ہے، اور اس وجہ سے وہ انسان سکون محسوس کر کے اس کو نیند آتی ہے اور وہ سارے کے سارے دکھ اور غم اس کو بھول جاتے ہیں۔ تو یہ دن کا تھکا ہارا جب بستر کے اوپر پہنچتا ہے، نیند اس کو اپنی آغوش کے اندر جب لیتی ہے، صبح جب اٹھتا ہے تو اس کا جسم ایسے تر و تازہ ہوتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے کبھی کوئی دکھ کوئی غم دیکھا ہی نہیں، یہ میرے مالک کی مہربانی ہے، میرے اللہ کا یہ بہت بڑا کرم ہے کہ اس نے جہاں پہ دکھ رکھے وہاں پہ ساتھ ساتھ سکھ بھی رکھے، تاکہ سکھوں کے ساتھ جو دکھوں والا معاملہ ہے وہ اس کا ایک توازن رہے، اور انسان زندگی کے اندر صبر بھی کرتا رہے اور رب العالمین کا شکر بھی ادا کرتا رہے۔ تو رب العالمین نے محبوب پیغمبر کو فرمایا، میرے محبوبہ مجھے چاشت کے وقت کی قسم ہے، مطلب یہ ہے کہ اب اے میرے محبوب پیغمبر آپ کی زندگی کے اندر کبھی کوئی دکھ نہیں آئے گا، آج کے بعد ہمیشہ نور ہی نور ہے، ہدایت ہی ہدایت ہے، روشنی ہی روشنی آپ کی زندگی کے اندر ہے، کبھی آپ کی زندگی کے اندر کوئی اندھیرا آنے والا نہیں ہے۔ ما ودعک ربک وما قلی، رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب پیغمبر آپ کو کس نے بتا دیا ہے کہ آپ کو آپ کے رب نے چھوڑ دیا ہے؟ نہ آپ کو تو آپ کے رب نے نہیں چھوڑا، نہیں آپ کا رب آپ سے بیزار ہوا ہے۔ یہی پیغام ہمارے لیے بھی ہے کہ بندے دکھوں کے اندر انسان دل برداشتہ نہ ہو، بلکہ اللہ رب العالمین کی ذات کے اوپر امید رکھ کہ رب العالمین تجھے کبھی بھولتا نہیں، اور رب العالمین تجھے ایسے ہی ساری زندگی کبھی دکھوں کے اندر نہیں چھوڑے گا، آج دکھ دیے ہیں تو کل خوشیاں بھی لازمی طور پر دے گا، یہ امید رکھ رب العالمین کی ذات کے اوپر۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور جو بعد میں آنے والی ہے اے میرے محبوب پیغمبر، بعد میں آنے والی زندگی وہ آپ کی پہلے والی زندگی سے بہتر ہوگی۔ اب بعد میں آنے والی زندگی پہلی زندگی سے کس طرح بہتر ہوئی؟ مکی زندگی رسول اللہ کی آپ دیکھ لیجئے، کس قدر دکھ تھے میرے پیغمبر علیہ السلام کی ذات کے اوپر، کتنی پریشانیاں اور کس طرح سے میرے پیغمبر کو ستایا گیا۔ کبھی میرے پیغمبر مکۃ المکرمہ کے اندر کعبۃ اللہ میں سجدہ ریز ہیں تو اونٹ کی گندی اوجڑی آپ کی گردن کے اوپر رکھ دی جاتی ہے، کبھی راستے سے میرے محبوب پیغمبر گزر رہے ہیں تو کوڑا کرکٹ پھینک دیا جاتا ہے، کانٹے راستوں کے اندر بچھائے جاتے ہیں۔ طائف کی وادی میں کیا ہوا، میرے پیغمبر کو مار مار کے پتھر مار مار کے ظالموں نے لہو لہان کر دیا، اور میرے پیغمبر علیہ السلام کو کوئی مجنون کہہ رہا تھا، کوئی شاعر کہہ رہا تھا، کوئی کس لقب سے پکار رہا تھا، ہر طرح سے میرے پیغمبر علیہ السلام کو ستایا جا رہا تھا۔ پھر آپ کے ماننے والوں کو کسی کو کوئلوں پہ لٹایا جا رہا تھا، کسی کو عرب کی تپتی ریت کے اوپر، عرب کی تپتی گرمی میں لٹا کے اوپر چھاتی پہ پتھر رکھ دیا جاتا تھا، کسی کو جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے تھے، جس طرح سے کسی کا ہاتھ جہاں پہ پہنچتا تھا وہ آپ اور آپ علیہ السلام کے ماننے والوں کو وہ مجبور کر رہا تھا اور ظلم کر رہا تھا، حتیٰ کہ ظلم اس قدر بڑھ گیا کہ میرے محبوب پیغمبر کو رات کے اندھیرے میں اپنا شہر، اپنا مکہ اور وہ کعبۃ اللہ جو بابا ابراہیم نے تعمیر کیا تھا علیہ السلام، وہ چھوڑ کر آپ کو جانا پڑا مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کر کے۔ اور جب میرے محبوب پیغمبر کعبۃ اللہ سے جا رہے تھے، مکہ سے جب باہر نکل کے میرے پیغمبر نے حسرت بری نگاہوں سے کعبۃ اللہ کو دیکھا، اور میرے پیغمبر نے فرمایا او کعبہ او مکہ، مجھے تجھ سے بڑا پیار ہے، لیکن میں کیا کروں، تیرے رہنے والوں نے رہنے نہیں دیا، میرا دل بھی بڑا کرتا تھا میں تیرے اندر سجدے کرتا، یہ وہ گھر ہے جو میرے بابا ابراہیم نے بنایا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے اس گھر کی تعمیر کی تھی، آج میرا دل تو بڑا کرتا تھا میں توحید کے
یہاں پہ نغمے گاتا، میں اللہ کی بندگی کرتا، اللہ کی عبادت کرتا، لیکن مکہ مجھے تیرے رہنے والوں نے رہنے نہیں دیا۔ کس قدر دکھ کی گھڑیاں ہوں گی جب میرے محبوب پیغمبر نے اس مکہ کو چھوڑا ہوگا اور مدینہ طیبہ کے اندر گئے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، رب العالمین نے وعدہ کر رکھا تھا کہ بعد میں آنے والی زندگی محبوبہ پہلی زندگی سے میں بہتر بنا دوں گا۔ پھر مدینہ میں گئے تو کیا ہوا؟ اللہ نے بدر کے میدان کے اندر چند صحابہ جن کے پاس کچھ بھی سامان جنگ موجود نہ تھا، اللہ نے ان کے ہاتھوں کائنات کے کفر کے غرور کو مٹا کے رکھ دیا، خاک کے اندر ملا کے رکھ دیا۔ اور پھر اس کے بعد جتنی بھی زندگی ہے میرے پیغمبر کی، آپ کو عروج ملتا رہا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والوں کو عروج ملتا رہا۔ اور وہی مکہ تھا جس مکہ سے آپ کو رات کے اندھیرے میں چھپ کر ہجرت کرنے کے اوپر مجبور کر دیا گیا تھا۔ آج اسی مکہ کے اندر میرے پیغمبر داخل ہوئے، 10,000 صحابہ کی فوج آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھی، بغیر کوئی ہتھیار اٹھائے میرے پیغمبر نے کعبۃ اللہ اس مکہ کے اندر مکہ کو فتح کیا۔ پھر کعبۃ اللہ کے اندر میرے محبوب پیغمبر داخل ہوئے، بتوں کو پاش کیا، ساری گندگی کعبۃ اللہ سے باہر پھینک کر کعبۃ اللہ کی صفائی کروا کر میرے محبوب پیغمبر نے رب العالمین کے سامنے سجدہ شکر ادا کیا۔ یہ وہی مکہ تھا جس مکہ کے رہنے والوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ستایا تھا۔ آج وہی مکہ والے میرے پیغمبر کے سامنے صفیں باندھے مجرموں کی طرح اپنی گردنوں کو جھکائے کھڑے تھے، اور وہ کائنات کے امام سے رحم کی اپیل کر رہے تھے۔ اور میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ آج میرا وہی اعلان ہے جو سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بھائیوں کے لیے کیا تھا، آج جاؤ سب کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، بعد میں آنے والی زندگی کس قدر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر کی بہتر کر دی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو دین آپ کو دیا تھا، محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جب چند صحابہ مکہ کے اندر تھوڑے سے لوگ اسلام کے اندر داخل ہوئے تھے، اور پھر کہاں 10,000 کا لشکر، پھر کہاں وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، کہاں فوج در فوج لوگوں کا اسلام کے اندر داخل ہونا۔ یہ کس نے سوچا تھا کہ ایسا بھی ہوگا؟ لیکن میرے رب نے وعدہ کر دیا تھا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، بعد میں آنے والی زندگی میں تیری پہلی زندگی سے محبوبہ بہتر کر دوں گا۔ یہ بھی ہمارے لیے بھی پیغام ہے کہ بندے آج تیری زندگی کے اندر دکھ ہیں تو کل تیری زندگی کے اندر خوشیاں بھی آئیں گی۔ آج بیماری ہے، کل صحت ملے گی۔ آج دنیا کے اندر تیرے پاس کچھ پیسہ نہیں ہے، دنیا کا مال نہیں ہے، تو کل وہ چیز بھی تجھے ملے گی۔ بعد میں آنے والی زندگی تیری رب العالمین فرماتے ہیں کہ میں بہتر کر دوں گا۔ اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت کی زندگی دنیا والی زندگی سے بہتر ہوگی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخرت کی زندگی دنیا کی زندگی سے کس طرح بہتر ہے کہ پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت والا دن ہوگا، اللہ ذوالجلال والاکرام محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو سفارش کا حق عطا فرمائے گا، اور سفارش کا حق بھی ساری انسانیت کے لیے دیا جائے گا۔ ساری انسانیت کے لیے جو ہستی سفارش کرے گی اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور کائنات کے امام نے ارشاد فرمایا انا محمد وانا احمد وانا الماحی الذی یمحو اللہ بی الخطایا وانا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی وانا العاقب الذی لیس بعدہ نبی۔ پاک پیغمبر نے فرمایا کہ میرا ایک نام محمد بھی ہے، محمد وہ جس کی ساری کائنات تعریف کرے، اور میرا نام احمد بھی ہے جو تعریف کے قابل ہو، اور میرا نام ماہی بھی ہے کہ اللہ نے میری وجہ سے کائنات کے اندر سے کفر کو مٹایا، بدعت کو مٹایا، اور گندگی کائنات کے اندر سے اللہ تعالیٰ نے میری وجہ سے ختم کر کے اسلام کی روشنی، اسلام کا نور، اسلام کی ہدایت دنیا کے اندر پھیلائی۔ وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدَمِي، اور میرا نام ایک حاشر بھی ہے کہ کل قیامت والے دن اللہ ساری انسانیت کو مجھ محمد کے قدموں پہ لا کے جمع فرمائے گا، اور میرا ایک نام عاقب ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرما دیا کہ کل قیامت والے دن اللہ ذوالجلال والاکرام جس کی سب سے پہلے
سفارش قبول کریں گے وہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گا۔ اور پاک پیغمبر نے فرمایا میرے ہاتھ میں کل اللہ قیامت والے دن حمد کا جھنڈا تھمائے گا کہ سارے انبیاء آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ تک سارے نبی میرے جھنڈے تلے جمع کیے جائیں گے، اور اللہ ذوالجلال والاکرام اپنی امت کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو پیارے پیغمبر کی امت کے حوالے سے اپنے نبی کو راضی فرمائے گا۔ اور پھر پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جب لوگ جنت کی طرف جا رہے ہوں گے اور جب جنت کے دروازے پہ پہنچیں گے تو جنت کا جو گیٹ ہے، مین گیٹ، وہ بند ہوگا۔ سب سے پہلے میں جاؤں گا، دروازے کو کھٹکھٹاؤں گا، جنت کا دربان فرشتہ مجھ سے سوال کرے گا کہ دروازے کے اوپر کون ہے؟ میں کہوں گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جنت کا دربان فرشتہ جواب دے گا بکا عمر، تو مجھے کائنات کے رب نے یہی حکم دیا تھا کہ جب تک محمد نہ آئے کسی اور کے لیے دروازہ پہلے نہ کھولنا۔ جنت کا دروازہ کھولا جائے گا، میرے پیغمبر علیہ السلام کی دستک دینے کے بعد کھولا جائے گا۔ یہی مطلب ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، محبوبہ آخرت والی زندگی پہلی والی دنیا والی زندگی سے کئی درجے زیادہ بہتر ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور میرے محبوب پیغمبر ہم آپ کو وہ چیز عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ لوگوں ساری دنیا اللہ کو راضی کرنے پہ لگی ہے، انبیاء نے دنیا کے اندر اللہ کی عبادت کی، اللہ کے دین کی دعوت کو پھیلایا کہ اللہ راضی ہو جائے۔ وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، موسیٰ جلدی کیوں کوئے طور پہ آ گئے؟ فرمایا موسیٰ نے میرے اللہ جی میں اس لیے جلدی آ گیا کہ آپ راضی ہو جائیں۔ دنیا راضی کرنے میں لگی ہے اپنے مالک کو، اور مالک اللہ کہتا ہے کہ محبوبہ ہم آپ کو وہ چیز عطا کریں گے جس سے آپ راضی ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے کہ بعد میں آنے والی زندگی کس طرح اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر کی پہلے والی زندگی سے بہت زیادہ اچھی کر دی۔ اور پھر رب العالمین نے ارشاد فرمایا الم یجدک یتیما فآویٰ، اور میرے محبوب پیغمبر کے ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا اور ہم نے آپ کو جگہ دی۔ آپ کے تو والد آپ کی پیدائش سے پہلے ہی اس دنیا سے جا چکے تھے، اور اس دنیا کے اندر آپ یتیم کے نام سے جانے جاتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو جگہ، ایک مقام، مرتبہ عطا کیا۔ کس کو معلوم تھا کہ یہ جو یتیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یہ وہی ہیں جن کا ذکر عالم ارواح کے اندر انبیاء کرام کی محفل کے اندر کیا گیا؟ کس کو معلوم تھا کہ یہ وہ یتیم محمد وہی ہیں کہ جن کا ذکر تورات میں ہوا، انجیل میں ہوا، زبور میں ہوا، سارے انبیاء نے جن کا تذکرہ کیا، جن کا ذکر زمین و آسمان پہ ہوگا، جن کو آسمانوں کے اوپر بلایا جائے گا، جن کو جنت اور جہنم کی سیر کرائی، جنت کی سیر کرائی جائے گی، جہنم کے عذاب دکھلائے جائیں گے، جن کو رب العالمین آسمان کے اوپر بلا کر نمازوں کا تحفہ عطا فرمائے گا۔ کس کو معلوم تھا کہ یہ وہی یتیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے؟ کس کو معلوم تھا کہ یہ یتیم محمد امام الانبیاء بھی بنیں گے، کائنات کے امام بھی بنیں گے، خاتم النبیین بھی بنیں گے، سارے نبیوں کی امامت کا شرف اللہ تعالیٰ اس نبی کو عطا کرے گا۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، محبوبہ کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا تو اس کے بعد ہم نے آپ کو جگہ دی؟ تو پھر یہ اے انسان دنیا کے اندر دکھ ہیں، اگر اپنی ماضی کی زندگی کے اندر دیکھ لے، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی بچپن کی زندگی بڑے دکھوں کے اندر گزری ہوتی ہے، جو تعلیمی اخراجات ہیں وہ ادھر ادھر سے مانگ کر وہ پورے کرتے ہیں، لیکن جوانی کی عمر میں جب وہ کسی فیلڈ کے اندر جاتے ہیں تو ان کو ایک مقام، مرتبہ، ایک عہدہ مل جاتا ہے اور ان کے پاس دنیا کا سارا مال و دولت آ جاتی ہے، تو اس وقت انسان کو اپنی ماضی کی زندگی یاد کرنی چاہیے۔ اس وقت فخر غرور نہیں کرنا چاہیے کہ یہ میری قابلیت ہے، میرے علم کی وجہ سے ہے، میری قابلیت کی وجہ سے ہے۔ نہ، کل تو غریب تھا تو رب العالمین کی مرضی سے تھا، آج تجھے مقام، مرتبہ، عزت ملی ہے،
تو یہ رب العالمین تجھے جگہ دی ہے۔ فآوا، جگہ دینے والا، مقام دینے والا، عہدے، رتبے، سلطنت، مرتبہ، عزت، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے۔ الم یجدک یتیما فآوا، کہ ہم نے آپ کو یتیم نہ پایا تو پھر ہم نے آپ کو جگہ دی۔ ووجدک ضالا فہدا، اور میرے محبوبہ ہم نے آپ کو ناواقف نہ پایا تو ہم نے پھر آپ کو ہدایت، روشنی، وحی دی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو، کہ وحی سے پہلے تو آپ جو دین اسلام تھا یا جتنے بھی احکامات تھے اس سے آپ واقف نہ تھے، تو اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کے ذریعے آپ کے قلب اطہر پہ قرآن پاک نازل کیا، وحی نازل کی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ساری کائنات کے لیے ہادی بنا کر اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ایک مقام اور ایک مرتبہ، اور ساری کائنات کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک قدوہ بنا دیا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک کائنات کے لیے رول ماڈل بنا دیا، ایک قدوہ بنا دیا، اسوہ بنا دیا۔ ساری کائنات کی نظریں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہوتی ہیں۔ کوئی دین کا کام کرتا ہے، نیکی کا کام کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ میرے نبی نے اس معاملے میں کیا تعلیمات فرمائی ہیں، تو ساری دنیا کی نظروں کو آپ کی طرف موڑ دیا گیا۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور میرے محبوب پیغمبر کیا آپ تنگ دست یا فقیر آپ نہ تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو غنی کر دیا، اور غنی بھی ایسا کیا کہ محبوب پیغمبر ایک بادشاہ ہونے کی حیثیت سے، کہ آپ کا ایک حکم کے اوپر صحابہ اکرام اپنی جانیں قربان کر دینے کے لیے تیار ہوتے تھے۔ سارا کچھ آپ کے پاس موجود ہونے کے باوجود بھی پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے اندر فقر و فاقے ہوتے تھے۔ پاک پیغمبر جس بستر کے اوپر لیٹا کرتے تھے تو آپ کے جسم مبارک پہ اس بستر کے نشان پڑ جایا کرتے تھے۔ بادشاہ ہونے کے باوجود بھی جس نے فقیری کی زندگی کو اختیار کیا اور بسر کیا، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں بھی فقیری کی، بادشاہ ہونے کے باوجود بھی فقیری والی زندگی کو پسند کیا۔ اور رب العالمین سے میرے محبوب پیغمبر دعا بھی کیا کرتے تھے، اللہم احیینی مسکینا وَأَمِتْنِي مِسْكِينًا وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينَ، ربا مجھے زندہ رکھنا تو مسکین بنا کر، موت دینا تو مسکینی کی حالت میں، اور جب قیامت والے دن اٹھانا تو مجھے مسکینوں والے گروہ کے اندر اٹھانا۔ سبحان اللہ، میرے محبوب پیغمبر کو فقر و فاقے سے بڑا پیار تھا، مسکینی والی زندگی گزارنے سے بڑا پیار تھا۔ ساری کائنات جن کے قدموں پہ، جن کے اشارہ ابرو پہ قربان ہونے کے لیے تیار، وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل کو اتنا غنی کر دیا تھا کہ جو کچھ بھی آپ کے پاس آتا وہ سارے کا سارا اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے۔ اور رمضان المبارک کے مہینے میں تو بڑی مشہور حدیث ہے کہ آپ آندھیوں کی طرح اللہ رب العالمین کے راستے کے اندر خرچ کرتے تھے۔ میرا نبی اتنا زیادہ سخی تھے کہ اللہ رب العالمین نے جو کچھ بھی ان کو دنیا کا عطا کیا وہ سارے کا سارا آپ نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ تو انسان غنی تب ہوتا ہے جب اس کا دل غنی ہو اور وہ اللہ رب العالمین کے راستے کے اندر خرچ کرنے کی اہلیت رکھتا ہو، وگرنہ غنی انسان وہ نہیں ہے جس کے پاس کروڑوں کی جائیداد موجود ہو لیکن ایک پائی بھی وہ اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرے۔ تو وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک تنگ دستی کی حالت میں پایا تو پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو غنی کر دیا۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، رب العالمین نے فرمایا کہ یہ جو یتیم ہے اس کو ڈانٹنا نہیں، جھڑکنا نہیں، اور جو سائل ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائل کو بھی جھڑکنا نہیں، اس کو اپنے راستے سے دھتکارنا نہیں ہے۔ یہ دو طبقے ہیں جن طبقوں کا عموماً معاشرے کے اندر خیال نہیں رکھا جاتا، ایک یتیم ہے اور دوسرا سائل ہے۔ تو یتیمی کی زندگی تو میرے پیغمبر نے دیکھی تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یتیمی کے دکھوں کو بھی آپ نے برداشت کیا تھا، تو آپ کو تو پتہ تھا کہ یتیمی کا دکھ کیسا ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یتیم کا ذکر کر دیا کہ یتیم کا بڑا خیال کرنا ہے۔ اور میرے پیغمبر نے خیال کیا بھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یتیم کی کفالت کرنے والا کل جنت کے اندر میرے ساتھ اسی طرح کھڑا ہوگا
جس طرح یہ دو انگلیاں آپس میں ایک ساتھ ہیں۔ پھر یتیم کی کفالت کا کتنا زیادہ مرتبہ قرآن اور پیارے پیغمبر نے بیان کیا اور اس کی فضیلت کو احادیث کے اندر بیان کیا گیا۔ پھر جو سائل ہے، جو در در کے اوپر 1-2 روپیہ مانگتا پھرتا ہے، جس کو لوگ اپنے ساتھ بٹھانا پسند نہیں کرتے، اپنے ساتھ کھلانا پسند نہیں کرتے، ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتے، تو پیغمبر کو یہ بتا دیا گیا کہ ان لوگوں کا بڑا خیال کرنا ہے۔ معاشرے کے اندر جب یتیم کا اور سائل کا خیال کر دیا، جس معاشرے کے اندر ان دو طبقوں کا خیال کیا جاتا ہے، وہ معاشرہ کبھی بھی ذلت و رسوائی والی زندگی نہیں گزارتا، بلکہ اس کو عزت بھی ملتی ہے، وقار بھی ملتا ہے۔ یتیم اور سائل کی وجہ سے اگر ان دونوں طبقوں کا خیال رکھا جاتا ہے تو اس معاشرے کے اندر سکون، امن بھی آتا ہے، اور اس معاشرے کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بھی نازل ہوتی ہیں۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، آخری جو سورۃ الضحیٰ کی آیت ہے، اس کے اندر خوش رہنے کا اللہ تعالیٰ نے ایک ہمیں نسخہ بتا دیا ہے کہ جو نعمتیں آپ کے پاس موجود ہیں ان نعمتوں کا ذکر کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے اوپر نعمتیں کی ہیں ان نعمتوں کا ذکر کیجئے، ان کا تذکرہ کیجئے، مطلب ان نعمتوں کا شکر ادا کیجئے۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی دکھ پریشانی آتی ہے تو انسان ان نعمتوں کو یاد کرتا ہے جو نعمتیں اس کے پاس موجود نہیں ہوتی، یا ان نعمتوں کو یاد کرتا ہے جو نعمتیں اس کے پاس پہلے موجود تھیں لیکن وہ نعمتیں چھن گئی ہیں۔ ان نعمتوں کی طرف کبھی بھی غور نہیں کرتا جو نعمتیں اس کے پاس اپنے پاس موجود ہوتی ہیں۔ تو خوش رہنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان جو اپنے پاس نعمتیں ان نعمتوں کو یاد کرے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی انسان بیمار ہے، کسی بیماری کے اندر مبتلا ہے، لیکن بیماری جسم کے اندر ہونے کے باوجود وہ چل پھر لیتا ہے، وہ اللہ کے سامنے اپنا سر جھکا لیتا ہے، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے، زبان سے بول سکتا ہے، کانوں سے سن سکتا ہے، تو یہ کوئی چھوٹی نعمتیں نہیں ہیں۔ اگر ایک آنکھ ہے، آنکھ کی قدر جا کے پوچھنی ہے تو اس اندھے سے پوچھ جس کی آنکھوں کی بینائی کو رب العالمین نے چھین لیا، یا جس کو بینائی پہلے سے دی ہی نہیں۔ جب یہ انسان کی آنکھوں کی بینائی چھن جائے تو انسان کو پھر دنیا نہیں لگتی، بلکہ ایک اندھیری نگری لگتی ہے۔ دنیا، انسان کو دنیا تبھی معلوم ہوتی ہے جب اس کی آنکھ دیکھ رہی ہو، تو وہ آنکھوں سے دنیا کے نظارے جب دیکھتا ہے تب یہ تو اس کو دنیا لگتی ہے۔ تو اگر یہ نعمتیں آپ کے پاس موجود ہیں تو اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ صبر اور شکر دو ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے انسان دنیا کی زندگی کے اندر خوش رہ سکتا ہے۔ صحیح مسلم اور دیگر احادیث کی